السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صحیح بخاری میں باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، اگر کوئی حقیقت اسلام پر نہ ہو اور ظاہری اطاعت گزار ہو۔ حدیث نمبر 26۔ یا کوئی جان کے خوف سے اسلام کا نام لیتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تم کہہ دو کہ نہیں تم ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے۔ تو اگر کوئی شخص فی الواقع اسلام لایا ہو تو اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نزدیک اصل دین اسلام ہی ہے۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے باپ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطا فرمایا اور سعد بھی وہاں بیٹھے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان میں سے ایک شخص کو نظر انداز کر دیا جو مجھے ان سب سے پسند تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے فلاں آدمی کو چھوڑ دیا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن یا مسلمان۔ کچھ دیر میں خاموش رہا۔ اس کے بعد اس شخص کے متعلق جو مجھے معلومات تھیں انہوں نے مجھے مجبور کیا اور میں نے دوبارہ وہی بات عرض کی کہ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن یا مسلم۔ میں پھر کچھ دیر چپ رہا اور پھر جو کچھ مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم تھا اس نے تقاضا کیا، میں نے پھر وہی بات عرض کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا جملہ دہرایا۔ اس کے بعد کہا کہ اے سعد، اس کے باوجود کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے اور میں دوسروں کو اس خوف کی وجہ سے مال دیتا ہوں کہ وہ اپنے افلاس یا کچے پن کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندھا نہ ڈال دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کو جس بات کے صحیح ہونے کا یقین ہو اس پر قسم کھا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سفارش کرنا بھی جائز ہے اور سفارش قبول کرنا یا رد کرنا یہ بھی جائز ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جنت کسی کے لیے یقینی نہیں سوائے عشرہ مبشرہ کے۔ ایک یہ کہ مومن بننے کے لیے محض زبانی اقرار کافی نہیں ہوتا بلکہ قلبی اعتقاد بھی ضروری ہوتا ہے، اور ایک بات کسی کے دل کو نرم کرنے کے لیے جیسے نو مسلم ہیں تو ان پر روپیہ پیسہ خرچ کرنا بھی درست ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔